اللہ کے نبی، یاد رہے یہ واقعہ بھی میں آدھا بتا چکا تھا، بٹ کنیکٹیوٹی کے ایشو کی بنا پر ہی مجھے ذرا دوبارہ سے تھوڑا سا وضاحت کر رہا ہوں. اگر آواز کو دیکھ لیجیے گا کافی شور ہو رہا ہے. یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا. ہم نے پہلے بھی آپ سے بہت ڈسکس وغیرہ کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات. یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات سے جنگ کا. اب آپ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا پر لٹرلی حکومت دی، ان کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ کچھ ہوا یوں کہ ان کا تخت ہوا میں تھا، وہ سفر کر رہے تھے. یہ وقت، یہ دور تھا جب ایک جادو ٹونا حسد نظر کالے جادو کا ایک کڑک دور تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے ایسی پاورز دے. اگر آج کی زبان میں تو ایسی پاورز دے جو مجھے ایسے معجزات دے. ایسی ہر نبی کی کوئی نہ کوئی وجہ شہرت رہی ہے، ہم سب کو پتہ ہے. تو ایسی کوئی چیز دو جو کہ نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نبی کے پاس ہو، نہ میرے بعد کسی کے پاس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے حالات دیکھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوز کیا، منتخب کیا اس پاور دینے کے لیے اور ان حالات میں یہ پاورز دینے کے لیے. انہیں لٹرلی پوری دنیا پر حکومت دی تھی. اب یہ سارا واقعہ ہے، سفر ہو رہا تھا، گزر ہو رہا تھا. اب جا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، نیچے ایک جن کھڑا ہوا تھا. بولا آقا سے مخاطب ہوا، کہا آقا ایک شہر ہے، وہ شہر میں ایک بڑی بدمزگی پھیل چکی ہے. وہاں پر جنات اور شیطانیت اپنے عروج میں آ چکے ہیں. یہاں تک کہ آ چکے ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی اتنی حد الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنات انسانوں کے جسم میں حلول کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اب یہ حلول کر چکے ہیں. یہ انسانوں کے جسم کے اندر حلول کا مطلب ہے ہماری جو باڈی ہے، ہماری جو روح ہے. ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر روح ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں کیونکہ روح ہے. جس طرح ایک مٹی کا پتلا ہے، روح ہے ہمارے اندر، ورنہ ہم روح ہیں. تو یہ روح سمجھ لیں جنات اگر حلول کر جائیں ہمارے اندر تو ہم بیٹھے رہ جائیں گے، ہمیں ہمارا کچھ نہیں پتا ہوگا. جو جنات چاہ رہے ہوں گے وہی ہم کر رہے ہوں، ہماری باڈی سے کروا رہے ہوں گے. تو کہا کہ یہ حلول کر رہے ہیں، یعنی جنات اپنے آپ کو انسان کی باڈی میں ڈال رہے ہیں اور جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں. انسان بیٹا کچھ اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے، میری باڈی کر کیا رہی ہے. چماٹ جنات مار رہے ہیں، انسان کی باڈی سے لگ رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے. حتیٰ کہ لوگ اسلام سے ہٹوا چکے ہیں. اب ویسے آپ سب کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کو اپنے معجزات کے ذریعے اللہ پر ایمان دلوایا، ان کو بتایا کہ بھائی یہ سیدھا رستہ ہے، یہ غلط رستہ ہے. جو جنات بدتمیزی کیا کرتے تھے انہیں زنجیروں سے جکڑ دیا کرتے تھے، سزائیں دیا کرتے تھے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی پوری دنیا پر لٹرلی. تو بھائی اب جب یہ بات انہوں نے سنی، اسی وقت اپنا تخت اس شہر کی طرف موڑ لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں تھے، اس شہر کے اندر انٹر ہوئے، ہوا کے اندر تھے، ہوا میں تھے، سفر ہو رہا ہے، انٹر ہوئے. اندر سے کہا، سلام کر کے کہا یہ سب کچھ بند کر دو، یہ تم صحیح نہیں کر رہے ہو. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں. یہ حرکتیں بند کر دو. بہت بولا بھائی، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا. ان میں سے ایک جن آیا جو بقول ان جنات کے سب سے طاقتور جن تھا، اور اس کا گروہ بھی آیا. ظاہر ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے، کوئی ایک گینگ ممبر ہوتا ہے تو اس کی گینگ کے بندے ہوتے ہیں. جیسے اور رمضان ٹرانسمیشن بھی ہو رہی ہے، جیسے کہ اور رمضان ٹرانسمیشن بھی ہو رہی ہے، ہر ٹرانسمیشن کا الگ سیٹ ہے اور ان کی الگ ٹیم ہے. یہ ہو رہی ہے، یہاں کی الگ ٹیم ہے. تو اسی طریقے سے 4 5 6 7 8 لوگ ہوئے، تو اس طریقے سے ان کے تو 100 جناتوں کے گروپ ہوتے تھے. اب کیا ہوا، اس وقت تو گروپس کے ساتھ ساتھ سارے جنات برے تقریباً حملہ آور ہو گئے. اور سوچیں سارے جنات ہو گئے، گروپس تو چھوڑ دو سب بھائی. لیکن ان کا جو سب سے طاقتور جنات تھا وہ آ کے کہنے لگا کہ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو، کیا کر لو گے تم ہمارا. حقیقت در حقیقت اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاور کا اندازہ نہیں تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایکچولی میں کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی اس طاقت کے ذریعے، اس معجزے کے ذریعے ان تمام جناتوں کو، اگر میں کہوں کہ دھول چٹائی تو اس میں کوئی غلط نہیں،
ان تمام جناتوں کی چیخیں آہیں باقاعدہ ایسی ہو گئیں کہ انسان تک اگر سن لیتے تو پاگل ہو جاتے، کان پھٹ جاتے، اتنی تیز ان کی آوازیں ہو گئیں. کچھوں کی آوازیں گونجنا شروع ہو گئیں جو بندوں میں تھے، اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ کچھ ان میں سے، اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو ہو کر بھی نہ ہو، یہ حال ہو گیا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو زنجیر سے قید کر دیا. ان کے گلوں میں زنجیریں پڑ گئیں، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں پڑ گئیں، ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑ گئیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہر طرف سناٹا ہے.